السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں محی الدین آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں NIN۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم یہ کامنا کرتے ہیں، ہم یہ آشا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک بھائی چارگی، ترقی و تعمیر، امن پسندی میں آگے بڑھے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کی مختصر تاریخ بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ یوم جمہوریہ کیوں منایا جاتا ہے اور کب سے منایا جاتا ہے۔ لمبی کوشش کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہو گیا۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد ہمارے ملک کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت تھی، جس سے کہ ملک میں امن و امان، بھائی چارہ اور قومی یکجہتی برقرار رہے، وہ تھا سمویدھان یعنی آئین، جس کی سرپرستی میں، جس کے اصول کو مانتے ہوئے ایک ملک آگے ترقی و تعمیر کا راستہ ہموار کر سکے۔ چنانچہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سرپرستی میں ایک سمویدھان کی ٹیم تشکیل دی گئی، اور یہ 2 سال 11 مہینے 18 دن کے بعد ہمارا آئین یعنی سمویدھان بن کر تیار ہو گیا۔ 26 نومبر 1949 کو ہمارا سمویدھان بن کر تیار ہو گیا، اور اس کے 2 مہینے بعد 26 جنوری 1950 کو اس سمویدھان، اس آئین کو پورے ملک میں نافذ کر دیا گیا، اور اسی تاریخ سے 26 جنوری 1950 سے ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بن گیا۔ جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم لنکن نے کہا کہ جمہوریت گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، یعنی عوام کی حکومت عوام کے ذریعہ عوام کے لیے ہو۔ اب اس کے بعد جمہوریت میں ہر عوام جو ہے وہ اپنی حکومت کا انتخاب کرتی ہے، اور حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک میں یا ریاست میں جو بھی کام کیا جائے وہ عوام کی بھلائی اور بہبود کے لیے ہو۔ اس سمویدھان میں فنڈامنٹل رائٹس دیا ہے ہندوستان کے باشندوں کو، ہندوستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو بولنے، چالنے، کھانے پینے، رہنے سہنے اور اپنے مذہب کے مطابق اس کو عبادت کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اور اسی سمویدھان کو لے کر، اسی جمہوریت کے بلبوتے سیاسی لوگ یا سیاسی پارٹیاں یا ہمارے رہنما اسی سمویدھان کو ہاتھ میں لے کر حلف یعنی اوتھ کرتے ہیں کہ اسی سمویدھان کے تئیں ہم اس ملک کو چلائیں گے اور عوام میں خوشحالی لائیں گے۔ لیکن جب وہ حکومت بننے کے بعد یا سرکار بننے کے بعد لوگ اسی سمویدھان کے قوانین اور اصول کو بھول جاتے ہیں۔ آج ملک میں خاص طور سے پچھڑے طبقے کے لوگوں کو، دلتوں کو، اقلیتوں کو ایک ٹارگٹ کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج دلتوں کو کہیں تو مار دینے کی خبر آتی ہے، دلتوں کو کہیں زندہ جلا دینے کی خبر آتی ہے، اور کہیں کہیں تعلیمی اداروں سے ان کو بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ آج ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے بنائے ہوئے قوانین کو دھجیاں اڑائی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کو، جو کہ سمویدھان میں تمام مذہب کے لوگوں کو رہنے سہنے اور تعلیم حاصل کرنے، عبادت کرنے کی مکمل اختیار حاصل ہے، آج اسی کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو کہیں تو دھرم کے نام پر ان کو ورغلایا جاتا ہے اور پھر انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو دھرم سنسد کے نام پر ان کی نسل کشی کا اعلان کیا جاتا ہے، حجاب اور پردے کے نام پر مسلم بچیوں کو کالج سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ ان سارے واقعات سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہندوستان میں تمام مذاہب کے لوگوں کو رہنے کا اختیار تو ہے، لیکن حکومت کے ذریعہ اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہندوستان میں جہاں تعلیم کے ادارے بڑھنے چاہیے،
جہاں تعلیم پر ہماری ڈیبیٹیں ہونی چاہیے، جہاں ہمارے بچوں کے بھوش کے بارے میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، جہاں ہمارے ملک میں امن و امان کیسے قائم رہے اس کے بارے میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے، جہاں ہمارے ملک کی تعمیر و ترقی میں کیسے آگے بڑھ سکے، اس سلسلے میں گفتگو نہ کر کے بلکہ ہمیں دھارمک چیزوں کو سامنے رکھ کر اس سے ڈیبیٹ کی جاتی ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو رول رہا ہے وہ جو کہ ہندوستانی بھائی چارگی اور گنگا جمنی تہذیب میں جو کہ ایک نفرت کی بیج اور شر انگیزی کی جا رہی ہے، اس میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ میڈیا کا ہے۔ میڈیا اپنے آپ کو آج اس جمہوری ملک کا، جمہوریت کا چوتھا ستون کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن وہی میڈیا کہیں نہ کہیں اس ستون کو گراتے ہوئے اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہا ہے۔ آج میڈیا ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے مذہبوں کے پیچھے پڑ کر، ہماری بچیوں کے پیچھے پڑ کر، اور کون انسان کیا کھاتا ہے، کیسے چلتا ہے، کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ عبادت کہاں کرتا ہے، ان سب پر بحث کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے ملک میں بھائی چارگی کیسے برقرار رہے، ہندو مسلم کا ساتھ کیسے رہے، مسلمانوں کا ساتھ کیسے رہے، سب ان سارے ایشوز کو بالکل وہ اگنور کر کے صرف اور صرف ووٹ حاصل کرانے کے لیے یا حکومت بنوانے کے لیے مختلف قسم کے پروپیگنڈا چلاتی ہے اور اس کو مختلف پیرائے میں پیش کرتی ہے، جس سے کہ ایک پڑوسی جو کہ ہندو اور مسلم ہے، جس میں بھائی چارگی صدیوں سے چلی آئی ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک نفرت کا پل تعمیر کرنے میں میڈیا ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ کامنا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھائی چارگی، آپسی بھائی چارہ برقرار رہے تاکہ ہمارا ملک صحیح سلامت اور گنگا جمنی تہذیب میں سانس لیتا رہے۔ پھر ملیں گے کسی خاص ٹاپک کے ساتھ۔ میں ہوں محی الدین آزاد، نئی آواز نئی پرواز۔